فلسطین کی تحریک حماس کے نائب سربراہ اور بیروت میں القسام بریگیڈ کے 2 کمانڈروں کے قتل پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے حماس کے نائب سربراہ شیخ صالح العروری پر دہشت گردانہ حملہ کر کے شہید کرنے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ صہیونی دشمن فلسطینی قوم اور تحریک استقامت کا مضبوط و مستحکم عزم متاثر نہیں کر سکے گا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے حماس کے نائب سربراہ شیخ صالح العروری اور القسام بریگیڈ کے 2 کمانڈروں سمیر فندی اور عزام الاقرا کی شہادت پر فلسطینی قوم، امت مسلمہ اور دنیائے عرب کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے گھناؤنے اقدام نے ہر مقام پر فلسطینی قوم کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی وحشی گری کو ثابت کر دیا۔ تاہم فلسطینی قوم پورے عزم کے ساتھ اپنا راستہ جاری رکھے گی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما زیاد النخالہ نے بھی جنوبی بیروت کے علاقے الزاہیہ میں تحریک حماس کے نائب سربراہ کی شہادت پر اپنے رد عمل میں کہا کہ صالح العروری فلسطین اور تحریک استقامت کو کامیاب بنانے کی راہ میں شہید ہوئے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی حماس کے رہنما صالح العروری پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے بزدلانہ اور دہشت گردانہ اقدامات سے ثابت ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ پر 3 مہینے سے اپنے مسلسل وحشیانہ حملوں کے بعد، جن میں اسے امریکہ بھی پوری حمایت حاصل ہے، اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ یمن کی حکومت نے بیروت کے علاقے زاہیہ میں تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ صالح العروری کے قتل کی مذمت کی اور تاکید کے ساتھ کہا کہ العروری کا قتل صہیونی حکومت اور اس کے جرائم کے انحطاط اور ناکامی کا عکاس ہے۔ تحریک انصار اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ العامری کا قتل تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور صہیونی حکومت کی وحشیانہ خو کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر امریکہ کی حمایت نہ ہوتی تو صہیونی حکومت کبھی بھی اس طرح کے جرائم کے ارتکاب کی جرأت نہ کرتی۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلامی استقامتی تحریک حماس کے نائب سربراہ اور ان کے ساتھیوں کی ٹارگٹ کلنگ استقامت کو کمزور نہیں کر سکے گی، بلکہ اس سے پورے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کی ناکامی ثابت ہوتی ہے۔ مختلف عراقی گروہوں نے بھی بیروت میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں حماس کے سینئر رہنما صالح العروری کی مظلومانہ شہادت پر اپنے بیان میں اعلان کیا کہ صہیونی دشمن نے مجاہدین کا مقابلہ کرنے میں ناتوانی کے بعد مجرمانہ کارروائی کرتے ہوئے تحریک حماس کے نائب سربراہ کو شہید کیا ہے۔ پریس ذرائع نے غاصب صہیونی حکومت اور فلسطین کی تحریک حماس کے درمیان مصر کی ثالثی کا عمل تعطل سے دوچار ہو جانے کی خبر دی ہے۔ جنوبی بیروت میں واقع زاہیہ کے علاقے پر صہیونی جارحیت میں فلسطین کی تحریک حماس کے نائب سربراہ صالح العروری کی شہادت کے بعد مصر نے صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان ثالثی کا عمل روک دیا ہے۔ اس خبر کا اعلان جنوبی بیروت میں واقع زاہیہ کے علاقے پر صہیونی جارحیت میں فلسطین کی تحریک حماس کے نائب سربراہ صالح العروری اور القسام بریگیڈ کے 2 کمانڈروں کی شہادت کے بعد کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کا ایک سیکورٹی وفد جو مذاکرات کے لیے مصر کے دورے پر تھا، قاہرہ سے واپس روانہ ہو گیا۔ جنوبی غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے میں مزید فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی غزہ میں واقع الرفا کیمپ کے شمال میں خرب العدس نامی علاقے پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں 3 فلسطینی شہید اور 10 دیگر زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غزہ کے مرکزی علاقے میں واقع مشرقی اور وسطی خان یونس پر غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے نتیجے میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح غزہ کے مرکز میں النصیرات سیکنڈ کیمپ کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔
غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے شمال میں واقع علاقوں پر شدید فضائی حملے اور گولہ باری بھی کی۔ پریس ذرائع نے بحیرہ احمر میں ایک اور مال بردار بحری جہاز پر حملے کی خبر دی ہے۔ ایک برطانوی شپنگ کمپنی نے کہ جس کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا، دعویٰ کیا ہے کہ اس کے بحری جہاز پر میزائلوں سے حملہ ہوا ہے اور یہ میزائل یمن کے صوبہ تعز سے فائر کیے گئے تھے۔ اس سے قبل بعض عبری ذرائع نے برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ بحیرہ احمر میں اور ایریٹریا سے تقریباً 33 میل کے فاصلے پر سمندر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ حملہ ایسے میں ہوا ہے کہ اس سے تھوڑی دیر قبل ہی جنوبی لبنان میں زاہیہ کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں تحریک حماس کے نائب سربراہ شیخ صالح العروری شہید ہو گئے تھے۔ یمن کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ تحریک حماس کے نائب سربراہ شیخ صالح العروری کا قتل لبنان کے قومی اقتدار اعلیٰ اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے خطرناک کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہے۔ یمن کی وزارت خارجہ کے مطابق تحریک حماس کے نائب سربراہ شیخ صالح العروری کا قتل غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے ایک ایسی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہندوستان کی بیشتر ریاستوں میں شدید کہرے اور دھند کی وجہ سے جہاں ٹرینوں اور ہوائی جہازوں کی آمد و رفت میں تاخیر ہو رہی ہے، وہیں کہرے کے باعث آسام میں سڑک حادثے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہندوستان کی شمالی اور شمال مشرقی ریاستوں میں کہرے اور شدید دھند کا قہر جاری ہے، جس کے باعث ٹرینوں اور ہوائی جہازوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ خبروں کے مطابق آدھا ہندوستان شدید سردی اور کہرے کی لپیٹ میں ہے اور اسکول بھی بند ہو گئے ہیں۔ جموں کشمیر سے آسام اور مغربی بنگال تک شدید دھند چھائی ہوئی ہے۔ اس درمیان شمال مشرقی ریاست آسام سے خبر ہے کہ کہرے کے باعث ایک مسافر اور ٹرک میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب ہو گئی۔ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ پرویز الہی کو دل میں تکلیف اور سینے میں انفیکشن کی شکایت تھی، جس پر جیل کے اسپتال میں ان کا طبی معائنہ کیا گیا۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کا RIC میں طبی معائنہ کیا جائے گا۔